السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر کتاب الایمان ہمارا مکمل ہونے کے قریب ہے۔ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور مشکوٰۃ المصابیح کا سہ ماہی کا ہمارا نصاب مکمل ہو جائے گا، یعنی بقرعید تک کا جو نصاب ہوتا ہے وہ مکمل ہمارا آج کے سبق میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہمارے سبق کے اندر صرف 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 47 اور 48۔ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی حدیثیں اور کرتے ہیں اپنا سہ ماہی کا نصاب مکمل۔ حدیث ملاحظہ کیجئے، ایمان کے متعلق حدیث نمبر 47۔ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ قال دعهم يعملوا رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، کوئی اللہ کے حضور پہنچا اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا کسی کو، لا یشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا، یصلی الخمس، اور پانچوں ٹائم کی نماز پڑھا، ویصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ قلت، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو اس کے متعلق خوشخبری نہ دے دوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعہم یعملوا، اے معاذ بن جبل لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو یہ باتیں نہ بتاؤ، ان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے دو، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائے، مطلب بعد انتقال اور حساب و کتاب کے لیے جب اللہ کے حضور حاضر ہو، تو لا یشرک بہ شیئا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا کسی کو بھی، اور 5 وقت کی نماز پڑھا اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیوا سمجھ میں؟ تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی مومنین کے لیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دینے سے لوگوں کو منع فرما دیا اور کہا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو۔ آئیوا سمجھ میں؟ تو لوگوں کے اندر تقریر کرنے کے دوران صرف یہی باتیں نہ دہرائی جائیں اور یہی نہ کہہ دیا جائے کہ بس یہ کام کر لو اور جنت پالو، کیونکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور ایک ہی حدیث کو لے کر کے اس پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اب تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور جنت ہمیں مل ہی جائے گی۔ تو لہذا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے دو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اس گمان میں نہ رہیں کہ صرف اتنا ہی کام کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عادات اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنانی ہے، اور عبادات کے اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئی بات سمجھ میں بچوں؟ دیکھیے اگلی حدیث کیا ہے، اگلی حدیث 48۔ وعن معاذ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب اللہ ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عن افضل الایمانی، ایمان کے افضل ہونے کے متعلق کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ ان تحب للہ، کہ تو کسی سے اللہ کے واسطے محبت کرے، وتبغض للہ، اور تو کسی سے اللہ کے واسطے ناراضگی اختیار کرے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور یہ کہ تو اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرے۔ قال وماذا یا رسول اللہ، اور بتائیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اور بہتر اعمال ایمان میں سے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، کہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے اسی چیز کو ناپسند کر جو تو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی کمال ایمان میں سے ہے اور افضل ایمان میں سے ہے۔ تو پیارے بچوں، کسی سے محبت اللہ کے واسطے، چاہے وہ اپنے والدین ہوں یا چاہے اپنے اساتذہ ہوں، محبت اللہ کے واسطے، وتبغض، اگر کسی سے ناراضگی اختیار کرنی ہے تو اللہ کے واسطے،
وتعمل لسانہ کا، اور دوسرا عمل جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرنی ہے. یعنی ہمیشہ ذکر یہی نہیں ہوتا کہ تسبیح لیے کونے میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ، ٹھیک ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ذکر نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ اکثر نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، حمد کرو، اس کا ذکر کرتے رہو، ہر ایک چیز کو لے کر اس کو معمہ بنائیں اور اس کے بارے میں کافی دیر تک سوچتے رہیں. جیسے اگتی ہوئی گھاس کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، کہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. رات کو آسمانوں میں تارے دیکھیں تو اللہ کو یاد کریں. اس طرح سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے تھوڑی کہ تسبیح اور ہمیشہ کی طرح بیٹھے. تو مطلب یہ بھی کوئی تقریح نہیں ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی زبان سے ذکر کرتے ہی رہنا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا روٹین بن جاتا ہے کیا کرنے کا، باتوں کے اندر بھی، چال ڈھال کے اندر بھی، بات چیت کے دوران بھی، سوچنے کے دوران بھی، بجائے اس کے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پوری جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ چلتے پھرتے جو نظارے، چلتے پھرتے جو ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، کوئی خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دیا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت پرندہ بنایا، اور کتنے ایسے پرندے ہوں گے کہ جو ہماری آنکھوں نے نہ دیکھے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی بابرکت والی ہے، اور کتنے اختیار والی ہے کہ وہ جیسا چاہے، جس کو چاہے ویسا بنا دے. آپ نے کسی مجبور کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس کے لیے مجبوری ختم ہونے کے لیے دعا کریں. تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جو زبانی طور پر ہوتا ہے. وَتَعْمَلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم استعمال میں لاؤ، مشغول رکھو اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اس طرح سے مشغول رکھیں کہ تمہارے دنیاوی کام بھی نہ چھوٹیں اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، اپنے کام بھی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے گئے نظاروں کے اندر غور و فکر بھی کریں، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اور چرچا بھی کرتے رہیں. آئی بات سمجھیں؟ یہ ساری کی ساری دنیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہے، اور اس دنیا کے اندر زینت اللہ، دنیا کی زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے، اس کے اندر درخت اگائے، اس کے اندر دریا بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا سمندر موج زن ہے. کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہیں کیا اس کی آرائش، زیبائش اور نمائش کے لیے. لیکن انسان ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر کونے میں بیٹھ کر ہی تسبیح کرنے کا عادی ہے. حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے، کیوں نہ وہ ایک ایک چیز کو لے کر اس میں غور و فکر اور تدبر کرے، اور کیوں نہ وہ اپنے ذکر و اذکار کا ڈھنگ اور طریقہ بدلے، اور ہر ایک چیز کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بجا لائے اور اس کی پاکی بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک تھا، تو پھر کیوں اس نے آسمان پیدا کیا، کیوں اس نے یہ زمین پیدا کی، وہ تو ہر ایک چیز سے پاک ہے. سبحانک، اے اللہ تیری ذات جو ہے بہت پاک ہے، لیکن تو نے کیوں ان چیزوں کو پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہی ذکر کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان اگر اللہ کی عبادت ہی کرنے لگے تو کس طرح سے وہ کھائے گا پیے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی اگر کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اور انسان عبادت کرتا کہاں ہے؟ وہ تو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتا. لیکن طریقے سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہی عبادت ہے. حلال رزق کمایا جائے، یہی عبادت ہے. محبت سے اپنے بال بچوں، میاں اور اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ کھانا کھائے محبت سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور خوشنودی کا ذریعہ ہے. سب کچھ عبادت ہے، لیکن طریقے سے کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا اگر نعمت ملنے پر اس کا شکر ہوتا رہے، اور مصیبتیں ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر ہوتا رہے، اور اچھی اچھی چیزیں اور نظارے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی رہے. تو یقین مانیں آپ کی زبان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رکے گی نہیں، ہمیشہ چلتی رہے گی. اور اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ کو کونے میں بیٹھ کر ہی تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر اس کونے سے اگر اٹھ گئے اور اس جگہ سے اگر آپ اٹھ گئے تو پھر اپنا جھوٹ کا پلندہ شروع کر دینا ہے، اور پھر آپ ذکر سے باہر نکل کر چاہے کچھ بھی بکتے رہیں، اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بیش قیمت نعمتوں سے بالکل اپنی آنکھوں کو موند لیں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اور اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کر اللہ ہی یاد نہیں آتا. بڑے حیرت کی بات ہے. تو پیارے بچوں، زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، اس کے اندر اگتے ہوئے ستارے دیکھیں، چمچماتے ہوئے یہ چاند و سورج دیکھیں، سیارے دیکھیں کہ جو آسمان کے اندر بوقت متعینہ کے اندر وہ سب کچھ گردش
کر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، تمام کے تمام افلاک کے اندر اپنے وقت مقررہ کے اعتبار سے چل پھر رہے ہیں۔ ان تمام پر غور و فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اگر کریں گے تو وہ حمد دل سے نکلے گی، وہ تعریف دل سے نکلے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج کے دور میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، انسان کا کیا ذہن ہے، انسان کی تعریف کرنے کے بجائے اللہ کی کریں کہ اللہ نے انسان کو کیا ذہن دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کی کلا دیکھیں، کسی کی مہارت دیکھیں، تو بجائے اس کی مہارت کی تعریف کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں کہ اللہ نے تمہیں کتنا اچھا ذہن دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ وَتَعْمَلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ کیسے رکھو گے مشغول؟ اسی طریقے سے رکھ سکتے ہو جس طرح سے ہم نے بتایا، ورنہ اگر آپ دوسرے طریقے سے زبان کو مشغول رکھیں گے تو آپ اپنے دنیاوی اعمال سے رک جائیں گے، آپ کی آمدنی کم ہو جائے گی اور آپ ذکر و اذکار میں مسلح پہ بیٹھے رہیں گے تو پھر رزق کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ رزق بھی کماؤ، اللہ کی نعمتیں بھی دیکھو، اس کی تعریف بھی کرتے رہو۔ آئی بات سمجھ میں پیارے بچوں؟ تو اس طرح سے کرنا ہے۔ وماذا یا رسول اللہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک، آج کل معاشرے کے اندر ہو ایسا گیا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہ چاہتا ہے جو اس کے لیے بالکل ہی فائدہ مند نہ ہو، اور بجائے اس کے کہ فائدہ مند نہ ہو وہ چاہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو کسی کے نقصان کے بارے میں سوچنے سے اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے بھلائی بھی نہ سوچو تو برائی بھی نہ سوچو، اور اگر کوئی کسی شخص کے لیے کوئی چیز اگر پسند کرنی ہے تو وہی چیز پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میری تعریف ہو تو تم اگلے بندے کی تعریف کرو۔ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ ہمیں اس طرح کا کھانا پسند ہے تو فلاں بندے کو جس کو آپ نے باعتبار مہمان بلایا ہے اس کو بھی وہی کھانا کھلاؤ جو تمہیں خود پسند ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبھی امام صاحب کی دعوت ہو تو جو تم کھانے کے اندر پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے بھی پسند کرو۔ اور وہیں پر دوسری جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ، اور لوگوں کے لیے تم وہ چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تو جس چیز سے تم بچنا چاہتے ہو تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کرو کہ وہ شخص آپ کی جانب سے وہ اس سے بچا رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دوسروں کے لیے اگر کچھ دینے کی باری آئے تو وہی چیز دو جو آپ کو پسند ہو، اور وہ چیز نہ دو جسے تم نہ چاہتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دیکھیے ہماری جو حدیث ہے کتاب الایمان کے متعلق مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہمارا سہ ماہی یعنی کہ بقرعید تک کا، رمضان سے لے کر بقرعید تک کا جو نصاب ہمارا چلتا ہے وہ آن لائن پڑھائی کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ تمام طالبات یوٹیوب میں جا کر اپنی پلے لسٹ میں جس کے اندر ثالثہ لکھا ہوا ہوگا، آپ یوٹیوب اکاؤنٹ کے اندر جب جائیں گے نا تو وہاں پر پلے لسٹ بنی ہوگی، اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا جماعت ثالثہ یا درجہ ثالثہ، اس کے اندر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو مشکات شریف کی، قصص النبیین کی اور قدور شریف کی، یہ تینوں کی تینوں ویڈیو ایک سے لے کر آج تک جو ہماری جتنی بھی ریکارڈ ہوئی ہے ساری کی ساری وہاں پر موجود ہوں گی۔ آپ ان تمام کو ایک سے لے کر آخر تک مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ہدایات نشر کریں گے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو چلیے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔